बात पर तुम कायम रहो, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने ये मान लिया कि हमारा रब ये पहला हादसा था। दूसरा हादसा, हुजूर आगे बढ़ते हैं, आपने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके सर को फरिश्ते हथौड़ों से मार देते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने देखा कि वो हथौड़े से सर को मारते थे, सर उसका फट जाता, फिर थोड़ी देर के बाद सही होता, फिर हथौड़े से मारते, फिर सर फट जाता, फिर सही हो जाता, फिर मारते। इस तरह उन्हें सजा दी जा रही, इसी तरह उन्हें अजाब दिया जा रहा था। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, मैंने पूछा है जिब्रील, ये कौन लोग कि जिन्हें इस तरह की तकलीफ दी जा रही है, सजा दी जा रही है? तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके सर 5 वक्त नमाजों से बोझल है। मतलब जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, इनको तकलीफ दी जा रही थी। 5 वक्त की नमाज 2 से 3 हफ्ता पहले और पिछले हफ्ते, आज मैंने इस टॉपिक पर आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि नमाज पढ़ने से फायदे क्या होते हैं, बताइए ना। और मैंने 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे और बच्चियां, खासकर मैंने इनसे वादा किया था कि अब आप बड़े हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है, आप खुद भी नमाज पढ़े और अपने घर वालों को भी बताएं। इसलिए कि माँ बाप अपनी औलाद को जो पढ़ाते हैं वो तो अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ पाए, जो भी उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं। तो जहाँ उनका मकसद ये होता है कि मेरे बच्चे पढ़कर आगे बढ़े, वही उनका एक मकसद ये भी होता है कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो हमें भी बताएं, जो चीजें वो पढ़ रहे हैं वो हमें भी सिखाएं, घर का माहौल बदले। हमने इस टॉपिक पर आपको समझाया, 3 लोगों को आजाद दिया जा रहा था, वो लोग जो 5 वक्त की, अगर हमारे सर में एक पत्थर लग गया बर्दाश्त कर सकते हैं? एक छोटा सा पत्थर आपका कोई दोस्त उठाकर आपके सर पे मार दे, झगड़े करेंगे, लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? मुंह में जो आया वो लोग देंगे, हाथ में जो आया वो उठाकर मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, क्योंकि आपके सर पर उसने पत्थर मारा और वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। रिश्ते पकड़ेंगे, जंजीरों में जकड़ेंगे और फिर उसके बाद में हथौड़े से सर को कुचल दिया जाएगा उन लोगों को जो 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ते। तो ये चीज कि आप अपने ज़हन में बिठा कर रखें कि हमें नमाज पढ़नी, हमें नमाज पढ़नी है, और अपने घर वालों को भी ये चीजें बताएं। माँ बाप को घर में भाई बहन जो बड़े हैं उनको भी समझाएं कि नमाज पढ़ना ये इंसान के लिए जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं सफर मेराज में जब था तो मैंने देखा कि एक शख्स वो है कि लकड़ी की बहुत बड़ी लकड़ी उसके पास है और वो उठाना चाहता है लेकिन उठा नहीं सकता, वो उसे उठाना चाहता है लेकिन उठा नहीं पा रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है जो इतनी बड़ी लकड़ी की गठरी बनाए हुए है और इसे उठा रहा है, उठा नहीं पा रहा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो लोगों की अमानत अपने पास रखते हैं और फिर उस अमानत को खा जाते हैं, उस अमानत को वो शेयर कर देते हैं और फिर उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि लोग मेरे पास अमानत है। अब यहाँ 2-3 चीजें खासकर आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपके पास अगर किसी ने अपना 1 रुपया भी अमानत के तौर पर रखा है कि आप इसकी हिफाजत करो, 1 रुपया भी अगर आपके पास उसने रख लिया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसकी हिफाजत करें, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस 1 रुपये को ना हम खुद खाएंगे और ना किसी को देंगे जिसका है। अगर वो साल भर के बाद भी मांगने आए
امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کسے کہتے ہیں؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی تو آپ اس کو محفوظ کرتے رکھیں، اس کو اٹھا کر کسی کو دے مت، نہ خود ہی اس کو استعمال کرے، اسے کسی جگہ محفوظ کر کے رکھتے، اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز، آپ کے دوست ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا دوست؟ دوست ہے کہ نہیں آپ کے؟ سہیلیاں آپ کی ہے نا؟ اب یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بہت مرتبہ آپ کی سہیلیاں آپ کو، آپ کے دوست آپ کو اپنے راز کی بات بتاتے ہیں کہ نہیں؟ اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ یہ چیز راز کی باتیں سے کسی کو شیئر نہیں کرتے، کسی کو، مطلب یہ کہ اس نے آپ کو جو بات بتائی ہے نا، یہ بات آپ کے پاس اس نے امانت رکھی، اس نے آپ کے پاس اپنی بات کو، نہیں سن رہے آپ لوگ، نہیں سن رہے ادھر بھائی سائڈ والا، رسپانس نہیں مل رہا یار آپ لوگ، تیار ہے سننے کے لیے؟ نئیوں کا بھی نہ، بہنوں کا بھی نہ، سب ہاں سن رہے نا آپ لوگ؟ آپ کی سہیلی نے، آپ کے دوست نے آپ کو اپنی کوئی بات بتائی اور اس نے کہا یار اسے شیئر نہیں کرنا، اپنے پاس تم اسے رکھو، کسی کو بتانا نہیں۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اس راز کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو بھروسہ کر کے بتا دیا تو آپ اپنے دوسری سہیلی کو بتا دیا، آپ کے دوست نے آپ کو بتا دیا تو آپ دوسرے دوست کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ جیسے آپ کے پاس کسی نے 1 روپیہ رکھا تو آپ اسے کسی کو دے نہیں سکتے، کسی کو آگے فارورڈ نہیں کر سکتے، کسی کو بھی نہیں، یا خود اسے مس یوز کریں گے اور نہ ہی کسی کو آگے دیں گے۔ ایسے ہی آپ کے دوست نے، آپ کی سہیلی نے آپ کو اپنے راز کی کوئی بات بتا دی تو نہ خود اسے بریک میل کریں اور نہ ہی کسی دوست یا سہیلی کو اسے آگے دیں۔ آپ کے پاس امانت رکھی ہے، اس کی امانت میں خیانت کرنا ہر کس کی درست نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک چیز خاص آپ اپنی لائف میں، یہ جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں نا بہت مشکل سے چیزیں پڑھنے ملتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات کو آگے بڑھانا ہو، کسی بات کو آگے بڑھانا ہو تو بات بتاتے وقت کہہ دینا کہ اس چیز کو آگے مت بڑھانا، اس چیز کو، کیونکہ جس چیز کے بارے میں کہہ دیا جائے نا کہ یہ کسی کو مت بتانا، لوگ اس بات کو اور بتاتے ہیں، لوگ اس بات کو اور بتاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی بات کو اگر لوگوں تک پہنچانا ہے تو ساتھ ہی یہ رضا دیا کرو کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، کچھ وقت لوگ سب کو بتانا ہے۔ آپ ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ آپ کا راز وہی راز ہے جو آپ کے دل میں، آپ کا کتنا ہی جگری دوست ہو، کتنی ہی اچھی سہیلی ہو، اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی پوائنٹ اسے دے دیا نا، کسی نہ کسی دن وہ آپ کو مس یوز کرے گی، کسی نہ کسی دن ضرور آپ کے اس راز کا استعمال کریں گے۔ اسی لیے اگر آپ کی نجی کوئی راز ہے تو آپ اپنے دل کے اندر اسے چھپا کر رکھیں، کسی کو مت بتائیں، کسی کو بھی اپنی راز کی بات نہ بتائیں، کیونکہ راز وہ ہے جو دل کے اندر ہو، جو زبان پر آ گیا وہ راز نہ ہو، جو زبان پر آ گیا وہ۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ اپنی راز کی خود حفاظت کریں، اپنے راز کی چیزیں کسی کو، جتنا ہی اچھا دوست ہو اور کتنی ہی اچھی سہیلی ہو، اپنے راز کی چیز کسی کو شیئر نہیں کرنی۔ دوسری چیز، اگر کسی نے بے وقوفی کی اور اپنے راز کی بات آپ کو بتا دی تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے راز کو آگے کسی کو نہ بتائے۔ اب آپ کی سہیلی، آپ کے دوست نے آپ پر بھروسہ کر کے اگر بتا ہی دیا ہے تو آپ اس کے راز کو بھی اپنے دل میں چھپا کر رکھ لیں، جیسے اپنی راز کو آپ چھپا کر سکتے ہیں۔ تو راز کی باتیں راز رہنی چاہیے، زبان پر اسے لا کے ایک دوسرے کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کے راستے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا آج من نہیں آپ بات کریں گے تو سنیں گے، بات جب آپ کریں گے تو میری کیا سنیں، اور اگر آپ کو بولنا ہے تو آئیے استقبال کرتا ہوں، آپ ہی سمجھائیے، آئیں گے آپ میں سے کوئی ہے تیار؟ جب آپ تیار بھی نہیں ہے بولنے کے لیے اور جو بولا جا رہا ہے وہ سن بھی نہیں ہے تو اچھی چیز نہیں ہے نا؟ بے شک سنیے باتیں سنیے آپ، جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، جب کبھی آپ بڑے ہوں گے نا، بڑے ہوں گے اور یہ باتیں جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو خیال آئے گا کہ بچپن میں یہ باتیں مجھے کیوں نہیں بتائی، بچپن میں آپ یہ باتیں سنتے نہیں، جب بچپن میں پہنچیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ جو بچپن میں آپ سیکھنے والے ہیں وہ بچپن میں سکھایا جاتا ہے، جب 55 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے تب آپ کو خیال آئے گا کہ یہ باتیں ہمیں بچپن میں کیوں نہیں بتائی گئی، حالانکہ بتائی جا رہی ہے، آپ جو بچپن میں سیکھنے والی چیز ہے وہ آپ کو میں سکھا رہا ہوں، اسے آپ دھیان میں رکھیے، سمجھیے، آپ کا ذہن جو ہے نا ایک طرف میں سن رہا ہوں اور دوسری طرف آپس میں بات کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ چلیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں معراج کے راستے میں جب گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے اور اس لکڑی کے قریب سے جو بھی چیز جاتی ہے لکڑی اس چیز کو پھاڑ دیتی ہے، لکڑی اس چیز کو پھاڑ دیتی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون سی چیز ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کا راستہ روکتا ہے اور راستے پر بیٹھتا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اب خاص کر کے بڑے بچے دوستوں کے ساتھ اب چوک پر جو بیٹھ کر مستیاں کرتے ہیں نا، دوستوں کے ساتھ نکڑ پر بیٹھ کر جو مستیاں کرتے ہیں نا، دھیان سے سن لیجیے، قیامت کے دن اس کے حوالے سے تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ قرآن کی آیت ہے، آقا نے اس وقت تلاوت کی، فرماتے ہیں کہ راستے پر بیٹھ کر کسی کا راستہ اپنے سے میرے خیال سے بہت سارے بچے ایسے ہیں بائک چلانا جانتے ہیں نا، بائک چلاتے چلاتے موبائل میں فون آ گیا، راستے میں بیچ سڑک پہ گاڑی روک لیتے ہیں اور فون پہ بات کرتے ہیں، اب پیچھے چاہے جتنی گاڑیاں جام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ میں آئے؟ تو یہ جو چلتے چلتے آپ بیچ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والوں کو تکلیف دیتے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا کہ جب راستہ چلو تو راستہ صاف رکھو اور راستے میں چلنے والوں میں سے کسی کو تکلیف، راستے میں جو چل رہے ہوئے تکلیف، قیامت کے دن اس کے حوالے سے حساب دینا، راستے میں چلنے والوں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا نہ کرو۔ آخری چیز آپ سن لیجیے، سب کے لیے یہ چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے سفر معراج سے جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ناخن، تانبا جانتے ہیں نا، تانبا پیتل لوہا یہ تو سمجھتے ہیں نا، تو ناخن ان کے کس چیز کے ہیں؟ تانبے کے ناخن بڑے بڑے، اور اس سے اپنا چہرہ نوچنے اور اپنا سینہ نوچنے، چہرہ اور آقا نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور سینہ نوچ رہے ہیں، چہرہ نوچ رہے ہیں اپنا؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ سن رہے ہیں نا، جو بیان کرنا وہ آپ کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، سنیے گا کون ہے وہ لوگ؟
اللہ کے رسول سے کیا کہا انہوں نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ کے پیچھے دوسرے کی برائی کرتے ہیں، جو پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہیں، دوسرے کی برائی کرتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے اسے؟ چگلی، غیبت کرنا یعنی پیٹھ کے پیچھے ادھر دیکھیے، پھر آپ لوگ مسئلے کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ناخن دامن کے ہوں گے، اپنا چہرہ نوچ رہے ہوں گے، اپنا سینہ نوچ رہے ہوں گے، اور اس ناخن سے اپنا پورا چہرہ زخمی کریں گے۔ کیوں؟ یہ سزا کیوں ہم کے لیے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے تھے۔ یہ عادت تقریباً سب کے اندر ہوتی ہے نا۔ آپ کی سہیلی کی برائی آپ پیچھے، دوسری سہیلی سے، دوست کی برائی دوسرے دوست سے، یہ ساری چیزیں خرافات کی چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اَيُحِبُّونَ أَن تَأْكُلَ، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ لیکن برائی کرنا، پیٹھ کے پیچھے جو لوگ برائی کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، یہ جو برائی بچوں کے اندر، بچوں کے اندر یا گھر میں کسی کے اندر یہ چیز اگر ہے کہ پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہیں تو وہ شخص اتنا بڑا گنہگار ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت سے بچنا یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نیکیاں ایسے ہی جل جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے معراج میں یہ چیزیں دیکھی کہ غیبت جو لوگ کرتے ہیں اس کا عذاب کیا ہے؟ تانبے کے ناخن ہوں گے، اپنا چہرہ نوچ رہے ہوں گے، اپنا سینہ نوچ رہے ہوں گے۔ لہٰذا ابھی سے آپ اس چیز کی عادت ڈالیں کہ جو ہمیں کہنا ہے وہ منہ پر کہیں گے، ورنہ اپنی زبان کی خاموش، جو کہنا ہے وہ منہ پر کہیں گے ورنہ زبان کو خاموش رکھیں گے۔ پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی ہم نہیں کریں۔ تو یہ معراج کے وقت میں نے واقعہ بتایا تھا آپ کو، تو میں نے چاہا کہ حضور نے معراج میں دیکھا کیا کیا تھا، ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس سے آپ نصیحت حاصل کریں۔ خاص کر کے دو چیزیں میں، دو تین چیزیں جو میں نے بیان کی۔ نمبر ایک کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی۔ نمبر دو، سڑک پر جب آپ چل رہے ہیں نا تو چلتے پھرتے کسی کو تکلیف ایسا نہیں کہ گاڑی چلا رہے ہیں اور فون آ کے تو جس راستے میں کھڑے ہوتے ہیں موبائل پہ بات کر رہے ہیں، پیچھے چاہے جتنی بھیڑ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم دوستوں کے ساتھ، کوئی راستہ چل رہا ہے تو اس کے نام لے کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کی عزت اٹھانا، یہ ساری چیزیں اچھی عادت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ عذاب میں گرفتار کیے گئے۔ تیسری چیز کہ پیٹھ کے پیچھے جو ہم برائیاں کرتے ہیں دوسرے کی نا، یہ برائیاں کرنا ہم بند کریں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں گے ان چیزوں کو۔ یہ خاص بات سائن ہو چکا ہے، یہ خاص بات بچیاں آپ دھیان دیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں پروگرام ہے نا، جانتے ہیں؟ آپ کے ٹرسٹ کی طرف سے، جو منصب کی طرف سے جو مجھے کہا گیا ہے وہ انشاءاللہ اور ساری باتیں انشاءاللہ رابعہ بہن سے وہ شیئر کریں گے تو وہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ فی الوقت جو مجھے کہا گیا وہ یہ ہے کہ 7ویں اور 8ویں کلاس کی جو بچیاں، 7ویں اور 8ویں کلاس کی بچیاں کل پروگرام میں کمپلسری وہ شریک ہیں۔
सातवीं और आठवीं जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाले हैं ये भी आ सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मना नहीं है आपके लिए, आएंगे, लेकिन कंपल्सरी किसके लिए है? सातवीं और दूसरी चीज आपको आना कंपल्सरी। दूसरी चीज ये कि शुक्रवार का जो आपका ड्रेस है, जुमा के दिन का जो ड्रेस है उस ड्रेस के साथ आप स्कूल आए। शुक्रवार के दिन जो ड्रेस आप पहनते हैं ना उसी ड्रेस में आपको आना, प्लस आपका जो आई कार्ड है वो आपके साथ होना चाहिए। क्या समझ गए? सातवीं आठवीं क्लास की बच्चियां शुक्रवार को जो ड्रेस है उस ड्रेस में अपने आई कार्ड के साथ कंपल्सरी इन्हें कल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपके टीचर्स भी यहाँ पर रहेंगी, तो वो आपको जैसा जैसा गाइड करेंगी, आप इंशाअल्लाह उस सारी चीजों को अमल में लाएंगे। दो चीजें आप ध्यान में रखिए कि इस प्रोग्राम से आपको सीखना भी है और जो यहाँ आएंगे उन्हें सीखना भी, क्योंकि बाहर से जो अफवाह वगैरह आ रही है तो वो आपको सिखाएंगे और आपने स्कूल में पढ़ते जो सीखा है ना, जो आवाम जो औरतें यहाँ पर आएंगी, आप अपने किरदार से, आप अपने अमल से, आप क्या पढ़ते हैं, क्या तहजीब सीखती है, ये सारी चीजें आप अपने अमल से उन्हें सिखाएंगे। और दूसरा इलाज हमारे मेम साहब जो है स्कूल के टीचर्स के हवाले से जो जुम्मन सर ने कहा है वो ये कि जो टीचर्स करीब में रहती है यहाँ तो वो कोशिश करें, जो दूर रहती है उनकी मर्जी, वो अगर आ सकती है तो आए, जो करीब में यहाँ रहती है वो आए। इसलिए कंपल्सरी आपके लिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो गेट आप देख रहे हैं इसके अंदर किसी भी जेंट्स को अलाउ नहीं होगा, कोई भी जेंट्स अंदर नहीं आ सकता। यानी मतलब ये कि स्कूल के स्टाफ जो टीचर्स हैं और 7वीं और 8वीं की जो बच्चियां हैं इस प्रोग्राम को मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी है। बाहर अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो इंशाअल्लाह ट्रस्ट के 4-6 लोग के बाहर रहेंगे, राबिया में वगैरह रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, कोई भी तकलीफ है उनको आप बताइए, वहाँ तक पैगाम पहुँचा देंगे, उस चीज को वो सॉल्व करेंगे। लेकिन अंदर जो चीजें हैं खवातीन यहाँ रहेंगी, प्रोग्राम आपका रहेगा, लेडीज का है तो मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए टीचर्स खास करके आपकी जिम्मेदारी भी है और 7वीं और 8वीं की बच्चियां भी आपके साथ रहेंगी, ये सीखेंगी भी और आपके किरदार से सिखाएंगे भी। और इंशाअल्लाह मज़ीद और बातें हैं जो मसलब में इंशाअल्लाह मैं राजा में उनको वो सारी चीजें बता देंगे जो मसलब, तो जो भी आपको बताएंगे उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएं, खुद भी आए और अपने घर के वालिदा बहन भाभी जो भी है उन सबको इस प्रोग्राम में जरूर लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अरे दादा compulsory for all the girls to come. Girls should come and achieve something from there. Inshallah, tomorrow you are going to get a lot of knowledge. You should achieve that.